الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے سیدۃ نساء اہل الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ 3 باتیں بیان کروں گا جو انہوں نے بستر علالت پر وصال کے وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی تھی. آپ توجہ کے ساتھ ہمارا یہ پورا بیان ضرور سماعت فرمائیں گے، اور بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا بیان یا نیا وظیفہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آپ کو مل سکے. ہماری پہچان، ہماری ثقافت اور ہماری شناخت ہمیں ویسے عزیز ہے جیسے کسی اور کو عزیز ہے. ہماری ثقافت اور تمدن کی پہچان ازواج مطہرات اور بنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئیں. ایک دن جب آپ بستر علالت پر تھیں تو آپ نے اپنے رفیق زندگی شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا. حسنین کریمین بھی سرہانے کھڑے ہوئے ہیں. آپ فرمانے لگی کہ اے علی، میرا موت کا وقت اب قریب آ چکا ہے، تو موت سے پہلے میں آپ کو 3 باتیں کہنا چاہتی ہوں. میری پہلی بات یہ ہے کہ اگر زندگی کے سفر میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے وہ فرمان یاد ہے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ فاطمہ، اگر آپ نے خاوند علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض کر دیا تو میرا نبی ہونا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. اس لیے میری پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد آپ شادی کر لینا، کیونکہ تفرد خطرناک ہوتا ہے. شادی کرنے کی تو اجازت دے رہی ہوں، لیکن میرے حسنین کریمین کو اپنے بستر سے جدا نہ کرنا، انہیں اپنے بستر پر ساتھ سلانا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میری موت کی خبر مدینہ والوں کو
میری تدفین کے بعد دینا، اور میری تجہیز، تکفین، تدفین میں میرے گھر کے افراد شرکت کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو کر فرماتے ہیں کہ اے بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا کوتاہی ہوگی کہ میں معاف کروں، بلکہ میں آپ کا ممنون ہوں۔ کوتاہی تو میری ہے کہ اتنے بڑے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ نے میرے گھر میں چکی پیسی ہے، برتن دھوئے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، اور میرے گھر کے آنگن کو صاف کیا ہے۔ چکی آپ نے خود پیسی ہے، کھانا آپ نے خود بنایا ہے، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ جس طرح خدمت کرنے کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے معافی میں مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر کے جانا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی موت کی خبر مدینہ والوں کو آپ کی تدفین کے بعد کیوں دوں، پہلے کیوں نہ دوں، تاکہ سارے مدینے کے لوگ آپ کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا عجیب جواب دیا، دل کی تختیوں پر لکھنے والا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی جوان ہونے سے لے کر آج تک میرے چہرے پر یا تو اب نبی کی نگاہ پڑی ہے یا شوہر علی کی نگاہ پڑی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری زندگی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میری چادر پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے چاہتی یہ ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پل صراط پر فرشتہ اعلان کرے گا کہ لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ میری شناخت ہے، یہ میری پہچان ہے، یہ میری تہذیب و تمدن ہے۔ میں اپنی ثقافت، اپنی پہچان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، اور میں ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میری ماؤں کو اور بہنوں کو سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔